میں جو اعمال منقول ہیں، جو دعائیں منقول ہیں، ان کو فوکس کرنا چاہیے. اور وہ اتنی دعائیں ہیں کہ وہ کرنے کے بعد آپ کے پاس ان وظیفوں کا ٹائم ہی نہیں بچے گا. وہ اتنی ساری ہیں. جیسے رات کو سوتے ہوئے نبی نے فرمایا، آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دیا، سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنے کا حکم دیا، سورہ فلق، سورہ ناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، وہ پڑھ کے دم کرنے کا حکم دیا. پھر سونے کی دعا ہے، صبح اٹھنے کی دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تہجد میں آپ اٹھتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھ کر دعا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ قرآنی آیات ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ معنی مفہوم سوچ کے آپ پڑھیں، کتنا مزہ آتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں کس نے منع کی ہے بھائی؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے مناجات مقبولہ. وہ سب حضرات اپنے گھر میں خرید کے رکھ لیں. مناجات مقبولہ میں حکیم الامہ نے کیا کیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں جتنی دعائیں آتی ہیں نا، ان کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. قرآن و سنت میں جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. تو وہ اور ان کی منزلیں بنا دی ہے. بھائی ہفتے کو یہ، اتوار کو یہ، پیر کو یہ، منگل کو یہ، بدھ کو یہ، جمعرات کو یہ، تاکہ پورا ہفتہ آپ جب وہ دعائیں پڑھیں گے روزانہ تو وہ ساری دعائیں آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں گی، ساری دعائیں آپ مانگ لیں گے. لیکن مناجات مقبولہ بھی جو چھپ رہی ہے نا آج کل، لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے بھی ایڈیشن کی ہوئی ہے، خود بھی بہت کچھ ڈالا ہوا ہے اس میں. تو وہ نہ پڑھیں آپ. صرف اتنا کہ جو یعنی شروع سے لے کر آخر تک 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. تو اس میں لکھا ہے ہفتے کے دن، اتوار کے دن. تو وہ ہفتے اتوار کا مطلب ہفتہ اتوار نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ آسانی کے لیے کہ آپ ہفتے کو یہ پڑھ لیں تو اتوار کو پھر یہ، تو پیر کو یہ. جو اتوار والی ہے بے شک آپ وہ ہفتے کو پڑھ لیں، جو ہفتے والی ہے وہ آپ جمعرات کو پڑھ لیں. مطلب یہ کہ 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. تو روزانہ آپ وہ ایک حصہ پڑھیں گے نا، 7 برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. تو روزانہ جب آپ ایک حصہ پڑھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پورے ہفتے میں قرآن و سنت کی تقریباً تمام دعائیں آپ کو پڑھنے کی توفیق مل جائے گی. تو وہ بہترین چیز ہے، اس کا معمول بنایا کریں. اور باقی وظیفوں میں جو آج کل لوگ پڑھ گئے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے، جس کی وجہ سے میں وظیفے کی طرف لوگوں کو نہیں لے کے جاتا، کہ لوگ اللہ سے مانگنا، گڑ گڑانا اس سنت سے محروم ہو رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی مصیبت میں آپ گرفتار ہو گئے، آپ کا کام نہیں بن رہا، تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، معافی مانگیں، اللہ سے گڑ گڑائیں. اللہ اردو میں بولیں اللہ میرا یہ کام کر دے، پشتو میں بولیں، پنجابی میں بولیں، گڑ گڑائیں بھکاری بن کے. جو وظیفوں میں جو ٹائم آپ لگاؤ گے نا، آدھا 1 گھنٹہ، وہ ٹائم 10 منٹ دعا مانگنے میں لگا لو. وہ زیادہ اٹریکٹیو ہے، وہ زیادہ مؤثر ہے، یعنی اس میں اثر زیادہ ہوگا. اور پیغمبروں کی سنت ہے. یعقوب علیہ السلام نے ساری زندگی دعائیں مانگی ہیں. جب یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ تھوڑی پڑھا تھا آپ نے تو اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ میں ظالم ہوں، تو ہر عیب سے پاک ہے، غلطی میری ہے، تیری غلطی نہیں ہے. تو اپنے خطا کا اعتراف کیا، جس پر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو نجات دی. تو اسی طرح آپ کو بھی جب کوئی مصیبت پہنچے، اللہ سے مانگنا سیکھیں، گڑ گڑائیں اپنی قومی زبان میں، اپنی مادری زبان میں، جو بھی آپ کی مدر لینگویج ہے اس میں اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں. بھکاری وظیفے پڑھ کے نہیں بھیک مانگتا، بھکاری گڑ گڑاتا ہے. آپ کو کسی سے قرضہ چاہیے، آپ تھوڑی کوئی لگے بندے الفاظ جا کے پڑھنا شروع کر دو گے. آپ اپنی زبان میں اس کو اس طرح سے اس کے سامنے بھکاری پن دکھاؤ گے، اور اس سے مختلف الفاظ کے ساتھ اس سے آپ کہو گے کہ وہ نہ چاہتے وہ بھی بعض دفعہ آپ کو قرضہ دے دیتا ہے، بھیک دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے سامنے گڑ گڑائیں. تو دعائیں مانگنا ہی ختم کر دیا لوگوں نے. جو عبادت کا مغز ہے اس کی جگہ وظیفوں پہ آ گئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں یہ وظیفہ پڑھیں گے تو کوئی گویا زبردستی اللہ سے کچھ نکال لیں گے ہم. تو اس لیے وظیفوں کو زیادہ لفٹ نہ کرائیں، زیادہ لفٹ کرائیں دعاؤں کو. اور جو وظیفے اگر پڑھنے بھی ہیں تو جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں وہ کافی ہیں، کیونکہ تجربوں کی تو پھر کوئی انتہائی نہیں ہے. فلاں کا یہ تجربہ، فلاں کا یہ تجربہ، ٹھیک ہے تجربہ ہوگا، ہو سکتا ہے وہ اثر بھی ہو گیا اس کا، لیکن آپ بجائے تجربوں کے آپ قرآن و حدیث سے، جو صحیح حدیث سے جو معمولات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں وہ پڑھ لیں. اس کے بعد بھی ٹائم بچ جائے تو پھر آپ تجربوں کی طرف بھی آ جائیں، لیکن اس کے بعد کہاں ٹائم بچے گا. وہ اتنی دعائیں ہیں وہی ہو جائیں تو کافی ہے. اس لیے اس کو فوکس کیا کریں. بھائی سوال پوچھا ہے، اظہر الدین نے کراچی سے نیا سال کیسے شروع کریں؟ کیا نئے سال کی شروعات کے حوالے سے کوئی اسلامی تعلیمات موجود ہیں؟ کوئی اسپیسیفک نئے سال کے حوالے سے تو کوئی تعلیمات نہیں ہے، لیکن
اتنی بات قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبرت کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. جیسے حدیث میں آتا ہے ذرا سے بادل آئے، حالانکہ وہ عذاب نہیں تھے، عذاب کے بادل نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف طاری ہوتا، آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار میں لگ جاتے. تو کوئی بھی موقع ہو جس میں ہم اللہ کی طرف توجہ کر سکتے ہیں، وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. تو نیا سال جب شروع ہو رہا ہوتا ہے تو یہ عبرت کا موقع ہے. یہ گویا اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ تمہاری زندگی میں ایک سال اور ختم ہو گیا، تم قبر کے مزید قریب ہو گئے ہو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جب سال تبدیل ہوتا ہے نا، جیسے حضرت تو اسلامی تاریخیں ڈالا کرتے تھے، تو فرماتے تھے جیسے ہی سال تبدیل ہوتا ہے نا، جیسے 1420 ہجری سے 1421 ہوا، ابھی تو 1444 چل رہا ہے نا، تو 1421 ہوا تو میرا قلم لرز جاتا ہے کہ لو بھائی اب 20 بھی ختم، 21 شروع ہو گیا، اب تو موت کے اور قریب ہو گئے. تو نئے سال پہ بجائے کیک کاٹنے کے اور ہیپی برتھ ڈے مبارکباد، یہ فضول قسم کی حرکت جس کے کوئی سر اور پیر ہی نہیں ہے، کوئی تک ہی نہیں بنتا ایسے موقع پہ مبارکباد کا. مبارکباد تو اس بات کی دی جائے نا کوئی خوشی ہو، تو خوشی اگر یہ بتا دیا جائے نا اللہ کی طرف سے تمہاری زندگی میں ایک سال بڑھا دیا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، مبارکباد بنتی ہے. اللہ کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم قبر کے ایک سال مزید قریب ہو گئے ہو. ایک آدمی کو پھانسی کے پھندے پہ لے جانا ہے اور کراچی سے اس کو پشاور کی جیل میں لے جایا جا رہا ہے. اب اسٹیشن پہ جیسے حیدرآباد آئے گا اس کو مبارکباد دی جا رہی ہے، ماشاءاللہ جی ایک اسٹیشن گزر گیا، مبارک ہو. وہ کہے گا مبارک، جیسے جیسے اسٹیشن گزر رہے ہیں نا میری تو حلق پہ آ رہی ہے کہ لے بھائی ابھی تو 24 گھنٹے باقی تھے، حیدرآباد آ گیا، اب آگے جو ہے نا روڑی کے اسٹیشن آنے والا ہے، پھر جناب ملتان آنے والا ہے، پھر فلان آنے والا ہے، اور جیسے جیسے ایک ایک اسٹیشن کم ہو رہا ہے میری تو جان حلق میں آ رہی ہے، میں تو موت کے قریب ہو رہا ہوں. تو یہی حال ان احمقوں اور بے وقوفوں کا ہے کہ جو نیا سال گزرنے پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، تو اتنا نہیں سوچ رہے ہوتے کہ تم کس خوشی میں مبارکباد دے رہے ہو. یہ جو ابھی 2023 شروع ہوا ہے، تمہاری موت کا فیصلہ اس میں ہو چکا ہے. کسی نے اس میں جنوری میں مرنا ہے، تو کسی نے فروری میں مرنا ہے، تو کسی نے مارچ میں مرنا ہے. تو اب 2022 بھی گیا، ہو سکتا ہے اسی سال تم مر جاؤ اور تم خوش ہو رہے ماشاءاللہ جی نیا سال آ گیا. ورنہ کم از کم اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ زندگی میں ایک سال کم ہو گیا، آپ قبر کے قریب ہو گئے. تو یہ عبرت کا موقع ہے. ایسے موقع پہ انسان کو چاہیے ایک دوسرے کو میسج اگر بھیجنے ہیں تو یہ بھیجے، لو بھائی میری اور تمہاری زندگی میں ایک سال اور لیس ہو گیا، ہم قبر کے اور قریب ہو گئے. تو ہمیں سوچنا چاہیے ماضی ہمارا کیسے گزرا، اب تک جو ہم نے غفلت میں ایام گزارے، اب اللہ نے ہمیں اگلے سال میں داخل کر دیا، اب کچھ تو ہم انسان بن جائے نا. تو اس طرح کی عبرت کی باتیں کرنا اور تھوڑا سا غم مسلط کرنا اپنے اوپر، تاکہ اس سے ہمیں موٹیویشن ملے، آئندہ سدھرنے کا موقع ملے. یہ بات تو بالکل درست ہے اور اس کے لیے کوئی الگ سے نص کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو شریعت کا مزاج ہے. لیکن یہ جو فضول کام آج کل لوگوں نے شروع کیے ہوئے ہیں کہ جی آپ اتنے سال کے ہو گئے اور مبارک کو اتنے سال کے ہو گئے، تو یہ کوئی مبارکبادی کی بات نہیں ہے. یہ حماقت پر آپ گویا اسٹیمپ لگا رہے ہوتے ہو کہ بھی مبارک ہو، آپ قبر کے ایک سال اور قریب ہو گئے. تو یہ بات ہے. اچھا بھائی، توبہ کو کیسے قبول کروائیں؟ توبہ کی قبولیت کے لیے کون سے اعمال کیے جائیں؟ عامر شعیب. عامر بھائی، دو قسم کے احکام ہیں شریعت میں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد. حقوق اللہ میں تو اگر کسی کا مالی لین دین ہے نا، پیسہ ویسا لیا ہوا ہے، تو توبہ بھی کریں، اللہ سے گڑ گڑا کے 2 رکعت پڑھ کے معافی بھی مانگیں اور اس کے پیسے بھی لوٹائیں. اور اگر کسی کی غیبت کی ہے تو پھر اس کو بتائیں نہیں، بلکہ جس کے سامنے غیبت کی ہے اس کے سامنے کوئی تعریف وغیرہ کر کے اس کی تلافی کر دیں، تاکہ اس کی جو عزت آپ نے ختم کی ہے وہ عزت بحال ہو جائے. جس کی غیبت کی ہے اس کو جا کے بتانا نہیں چاہیے کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، وہ پھر اور الٹا ہو جاتا ہے معاملہ. تو لیکن اللہ سے توبہ استغفار بھی کریں اور آئندہ بھی عزم کریں کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. باقی جو اللہ کے حقوق کا معاملہ ہے، تو اللہ کے کچھ حقوق ایسے ہیں جو ذمے میں ہمیشہ رہتے ہیں، وہ ساقط نہیں ہوتے. جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے. تو اگر آپ نے نمازیں ضائع کی ہیں، زکاتیں نہیں دی ہیں، تو توبہ بھی کرنا ضروری ہے اور پھر نماز کی قضا بھی ضروری ہے، قضائے عمری بھی ضروری ہے. اور زکاتیں جتنے سال کی نہیں دی ہیں وہ ساری زکاتیں دینا بھی ضروری ہیں. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اس کی قضا نہیں ہے، تو اس میں صرف توبہ ہی کافی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ استغفار کیا جائے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. کہ جس نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور گناہ کر بیٹھا وہ، اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا. تو یہ تو توبہ کی بنیادی رکن ہے کہ
اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اور اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہیں، تو اس لیے علماء کہتے ہیں اگر کسی سے گناہ ہوا ہے توبہ بھی کرے، اور بہتر ہے کہ کچھ پیسے صدقہ خیرات بھی کر دے، کسی غریب کو کھانا کھلا دے، حاجت پوری کر دے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. گناہ سے اللہ کا غضب بڑھتا ہے، صدقے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. تو گناہ کے بعد توبہ بھی کرے، سب سے ضروری تو توبہ ہے، خالی صدقے کافی نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. توبہ بھی کرے اور اس کے بعد بہتر ہے کوئی صدقہ خیرات بھی کر دے. جو صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، جتنا کر سکتا اتنا کر لے، اور پھر اس کی تلافی میں کوئی نوافل پڑھ لے، روزہ رکھ لے، تو یہ بھی ٹھیک ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ نیکیاں بھی گناہوں کو کھا جاتی ہیں، نیکیاں بھی برائیوں کو کھا جاتی ہیں، تو نیکی بھی کرنی چاہیے. جن کو قابو کرنا، بعض لوگ جن کو قابو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ جعفر اقبال. جتنے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں نا جو یہ کہتے ہیں جن کو قابو کرتے ہیں، وہ سب پھینکو ہوتے ہیں ایک نمبر کے. تو جنہوں نے ان کو قابو کیا ہوا ہوتا ہے اور مسمرزم کر کے یہ آپ کے دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں یہ جن، یہ وہ ان کے قابو نہیں ہوتا. سلیمان علیہ السلام تھے جو جنات کو قابو کر لیا کرتے تھے، اللہ نے ان کے اختیار میں دیے تھے. اس کے علاوہ رپورٹ یہی ہے کہ جن نہیں قابو ہوتا. تو ہاں انسانی شکل میں آ جائے اگر جن، تو پھر اس کو کسی نے کوئی زنجیر سے باندھ دیا تو الگ بات ہے، تو وہ تو انسانی شکل میں آ جائے نا. لیکن یہ جو کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اگر کسی کو انسانی شکل میں بھی کیا ہوا ہے نا، تو سمجھ لو یہ جن نہیں ہے، یہ کوئی وسیم بھائی ہیں یا کوئی غفار بھائی ہیں جن کو پکڑ کے اس نے الو بنایا ہوا ہے، آپ کو الو بنایا ہوا ہے. وہ جن بھی نہیں ہے، وہ انسان ہی ہے. تو لیکن اگر انسانی شکل میں آ جائے نا اور جن ہی ہو، تو زنجیر وغیرہ باندھنے سے فی نفسی ہی ممکن ہے کہ وہ قابو ہو سکتا ہو. یہ بھی کوئی رپورٹ نہیں ہے، امکان ہے اس کا. بعض صحابہ سے اس طرح کی روایات ہمیں ملتی ہیں. لیکن ویسے جو یہ عامل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے جن کو قابو کر لیا، یہ الو بنا رہے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے ہاں اہل علم بھی الو بن رہے ہوتے ہیں ان کی باتوں میں آ کے. تو جنات نے ان کو قابو کیا ہوا ہوتا ہے اور ان کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں کان سے پکڑ کے. یہ جنات کو قابو نہیں کر سکتے. جنات کو قابو کرنا کو اللہ نے صرف سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا، اختیار دیا تھا، یہ ان کا معجزہ تھا. اچھا بھائی، اذان کے بعد دعا کرنے کا طریقہ. اچھا یہ ذہن میں رکھیں، جن کو قابو کرنا الگ چیز ہے، جن سے کوئی کام لینا الگ چیز ہے. جادو کی بعض قسمیں ایسی ہیں جن میں جنات سے کام لیا جاتا ہے، کوئی الٹے عمل کیے جاتے ہیں، پھر جنات کو میسج دیا جاتا ہے، جن وہ کام کر کے آ جاتا ہے الٹے سیدھے کام. اس کی تفصیل میں میرا ایک کلپ ہے جن جادو وغیرہ کی حقیقت، اس میں آپ کو وہ پوری ڈیٹیل اس کی مل جائے گی. لیکن وہ بھی آسان نہیں ہے. اذان کے بعد دعا کرنے کا طریقہ. اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے، یہ بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگنی چاہیے. درست طریقہ بتا دیں سلطان محمود ڈیرہ غازی خان سے. دیکھیں اذان کے بعد ہمیں نہیں ملتا اسلاف سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا. تو یہ جو مخصوص الفاظ کی دعائیں ہوتی ہیں، چاہے وہ فرض نماز کے بعد ہوں، چاہے وہ اذان کے بعد ہوں، یہ وظائف ہوتے ہیں، یعنی مخصوص الفاظ ہوتے ہیں. تو ان میں اصل ہاتھ اٹھائے بغیر ہی ہے. جیسے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم درود شریف پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مخصوص الفاظ ہیں نا، تو اس میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے. اسی طرح کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا، سونے کی دعا، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک. یہ جتنی بھی اس طرح کی دعائیں ہیں یہ ساری بغیر رفع الیدین کے ہیں. تو اسی طرح اذان کے بعد بھی مخصوص الفاظ کی دعا ہے، اللہ رب ہذہ الدعوۃ التامہ، تو یہ بھی بغیر ہاتھ اٹھائے. 4 اماموں کی کیا حقیقت ہے؟ فقہ کے 4 اماموں کی کیا حقیقت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان میں سے کوئی نہیں تھے، تو بعد میں یہ دین کیسے اماموں میں بٹ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 4 امام نہیں تھے، مگر جو انہوں نے فقہ مرتب کیا ہے وہ فقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا. فقہ کا مطلب قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے گئے ہیں، تو وہ مسائل تو نبی کے دور میں موجود تھے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. تو اس کی ترتیب ائمہ اربعہ نے دی ہے. یہ 4 امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے. تو یہ مرتب بعد میں ہوا ہے، یہ نہیں کہ تھا. جیسے حدیث جو تھی نا، امام بخاری نے مدون کیا، تو امام بخاری نے تو بہت بعد میں اس کی تدوین کی. امام مسلم، امام ابو داؤد، سب محدثین نے تدوین کی ہے. اس سے پہلے بھی تدوین ہوئی ہے، لیکن اس اتنے جاندار اور شاندار طریقے سے نہیں ہوئی. موطا امام مالک تھے، امام مالک رحمہ اللہ نے موطا کو مرتب کیا. تو ہم تو نہیں دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح سے احادیث کو مرتب کیا گیا ہو، لیکن حدیثیں تو تھیں، ترتیب ان کو بعد میں دیا گیا ہے. تو جو دلیل منکرین حدیث دیتے ہیں نا حدیثوں کے من گھڑت ہونے کی، وہی دلیل ہمارے بعض حضرات، بعض اسکالرز دیتے ہیں فقہ کے غلط ہونے کی.
منکرین حدیث جو پرویزی فرقہ ہے وہ کہتا ہے یہ تو بہت بعد میں کتابیں لکھی گئی ہیں، اسلام تو بہت پہلے آ گیا تھا، حدیث کی کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں، تو یہ تو اجمیوں کی سازش ہے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف۔ تو یہی دلیل وہ لوگ بھی دے دیتے ہیں جو ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ تو نبی کے دور میں تھے ہی نہیں، اور یہ فقہ تو بعد میں لکھا گیا ہے، تو نبی کے دور کا تو نہیں ہے یہ۔ تو یہ سب جاہلانہ باتیں، مرتب بعد میں کیا گیا ہے، مسائل اس کے وہی ہیں جو نبی کے دور میں تھے، صحابہ تابعین سے منقول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے منقول ہیں۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی جاہل اٹھ کے کہے کہ یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں مصحف عثمانی، یہ تو نبی کے دور میں تھا ہی نہیں، تو ہم یہ اس کو کیسے مان لیں کہ یہ نبی کا قرآن ہے؟ او بھائی قرآن نبی ہی کا ہے، مرتب حضرت عثمان نے کیا ہے، اس کو ترتیب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے۔ تو اسی طرح فقہ بھی ائمہ اربعہ نے مرتب کیا ہے، فقہ وہی ہے، کیونکہ ائمہ اربعہ کے دلائل قرآن و سنت ہی ہیں، تو قرآن و سنت ہی کی روشنی میں مرتب کیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بعد میں مرتب کیوں کیا گیا، صحابہ نے مرتب کیوں نہیں کیا؟ تو بھی صحابہ کے دور میں ضرورت نہیں تھی، جس کام کی ضرورت جب ہوتی ہے اس وقت وہ کام کیا جاتا ہے۔ جیسے صحابہ کے دور میں حدیث کو مرتب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو بعد میں ضرورت پڑی ہے، تو اسی طرح حضرت عثمان سے پہلے قرآن کو مرتب کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو حضرت عثمان کے دور میں ضرورت تھی تو انہوں نے کر لیا، جب کر لیا تو پھر اسی پہ سب کو آنا پڑے گا۔ تو اسی طرح فقہ کے مرتب کرنے کی پہلے ضرورت ہی نہیں تھی، تو جب ضرورت ہوئی تو ائمہ اربعہ نے کر لیا، اب کر لیا تو اب امت اسی پہ آئی، تو آپ بھی آئیں۔ جیسے امت نے مصحف عثمانی کو مانا، امت نے چاروں اماموں کو مانا، ان کے فقہ کو، اماموں کو ماننے کا مطلب ان کے فقہ کو مانا، تو آپ کو بھی اسی پہ آنا پڑے گا۔ 1.5 انچ کی الگ مسجد بنائیں گے تو امت میں اختلاف انتشار ہوگا۔ تو اسی طرح امت نے جب حدیثوں کی کتابوں کو مان لیا تو آپ کو بھی انہی کتابوں کو ماننا پڑے گا۔ تو اس کے علاوہ اس سے جو امت کا اجماع ہو چکا ہے، اب آپ کوئی نئی کتاب نہ مارکیٹ میں لا سکتے ہیں، نہ ان میں سے کسی کا انکار کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اجماع امت سے ثابت ہیں، اور اجماع امت خود قرآن سے ثابت ہے کہ یہ ایک دلیل ہے۔ وضو میں انگوٹھی اتار دینا کیا ضروری ہے؟ کیا وضو کے دوران انگوٹھی اتارنی چاہیے یا اسے آگے پیچھے کر کے پانی ڈال دیا جائے؟ محمد عدیل عباسی ایبٹ عباس سے۔ اگر کوئی اتارے بغیر بھی وضو کر لیتا ہے اور انگوٹھی کو آگے پیچھے کر کے پانی بہا دیتا ہے تو وضو ہو جائے گا۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا کب جائز ہے؟ کیا عذر کی وجہ سے جیسے ٹانگ وغیرہ میں درد ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ شوکت وانی کشمیر سے۔ جی جناب، مجبوری میں جائز ہے۔ اگر آپ فرض نماز، نفل تو ویسے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز اگر آپ ٹانگ میں درد وغیرہ ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، تو مجبوری میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ سگے بھائی کو زکوٰۃ دینا، کیا اپنے سگے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ دونوں اکٹھے رہتے ہوں اور کھانا پینا بھی ایک ہو؟ خرم کشمیر سے۔ سگا بھائی اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ دگنا ثواب ملے گا، زکوٰۃ کا بھی اور رشتہ داری جوڑنے کا بھی۔ بے شک اکٹھے رہتے ہوں، کھانا پینا بھی ایک ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہر معجل اور غیر معجل میں کیا فرق ہے؟ مہر معجل اور مہر غیر معجل کی وضاحت فرما دیں۔ طلحہ رانا کراچی سے۔ معجل عین کے ساتھ، یہ تعجیل سے نکلا ہے، عجلت سے، اس کا معنی ہے جلدی۔ تو معجل کا مطلب فوری ادائیگی کی جائے گی، غیر معجل کا مطلب ابھی فوری ادائیگی نہیں ہوگی۔ پھر کب ہوگی؟ جب بیوی مانگے گی اس وقت دیں گے، ابھی نہیں مانگ رہی وہ۔ موزوں پر مسح کتنی دیر تک رہتا ہے؟ موزوں پر مسح کرنے کے بعد انہیں کتنی دیر تک پہننا جائز ہے؟ محمد نعمان سبی سے۔ یہ جو عام موزے ہیں نا جن میں پانی چلا جاتا ہے، اس پہ مسح جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خفین پر مسح منقول ہے، اور یہ جو عام موزے ہیں ان کے بارے میں روایت بہت کمزور ہے، ضعیف ہے، اس کی وجہ سے قرآن کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ قرآن نے پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے، تو اتنا مضبوط حکم قرآن کا ایسی کمزور روایت کی بیس پہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اسی لیے تمام فقہاء نے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں موضوع پہ مسح کے جواز کی، تاکہ قرآن کی آیت کو جب ہم چھوڑ رہے ہیں تو مضبوط دلیل کی بیس پہ چھوڑیں۔ اس پر خیر میں اور بھی پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ تو یہ عام جو موزے لوگ پہن رہے ہوتے ہیں جن میں پانی آرام سے چلا، ان کو تو پہن کے آپ پورا پاؤں دھو سکتے ہو آرام سے، تو اس لیے ان پر جائز نہیں۔ باقی جن موزوں پر مسح جائز ہے، جس کی تفصیل کئی بار بیان کی جا چکی ہے، تو اس پر یہ ہے کہ آپ نے جب وضو کر کے یا صرف پاؤں دھو کے بھی موزے چڑھائے ہوں، تو جس ٹائم وضو ٹوٹے گا، یعنی ہوا خارج ہوگی یا حدث لاحق ہوگا، اس کے بعد سے لے کر 24 گھنٹے تک آپ کا مسح برقرار رہے گا، اگر آپ اقامت کی حالت میں، اور اگر آپ سفر کی حالت میں تو 72 گھنٹے تک رہے گا، 3 دن تک۔ یعنی اس وقت نہیں دیکھا جائے گا موزے پہنے کب ہیں آپ نے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا پاؤں دھونے کے بعد جب آپ نے موزے پہنے تھے
تو وضو ٹوٹا کب ہے؟ تو ٹوٹنے کے بعد سے لے کر 72 گھنٹے تک وہ مسا باقی رہتا ہے. لیکن حالت جنابت میں غسل جب فرض ہوتا ہے تو مسا ٹوٹ جاتا ہے. خوب سمجھ لیں. چچی یا ساس کے ساتھ عمرہ کرنا، کیا چچی یا ساس کو عمرہ کے لیے لے جا سکتے ہیں؟ یاسر صاحب ابو ظہبی سے. دیکھیں چچی تو نامحرم ہے، اس کے ساتھ تو عمرہ کرنا جائز نہیں ہے. البتہ ساس محرم میں داخل ہے تو ساس کے ساتھ داماد عمرہ کرنے کے لیے جا سکتا ہے. لیکن اگر داماد بھی بالکل ینگ ہے اور ساس بھی بالکل جوان ہے تو پھر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اکیلے میں داماد اور ساس ایک ساتھ سفر نہ کریں. احتیاط شریعت کا مزاج یہی ہے کہ جہاں ذرا سا بھی فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر شریعت اس میں پابندی لگاتی ہے. تو بالکل ینگ ساس ہے اور بالکل جوان داماد ہے تو پھر وہ دونوں اکیلے سفر نہ کریں. احتیاط اسی میں. ریسٹورنٹس میں بیوی کے ساتھ کھانا کھانا، گھر سے باہر ہوٹل میں کھانا کھانے کا کیا حکم ہے؟ جبکہ وہاں بھی فیملی ہال میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے، کیا کبھی کبھار اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اقصیٰ سالم کراچی سے. دیکھیں شادیوں کی مکس گیدرنگ تو جو میزبان ہے نا اس کو خوش کرنے کے لیے آپ جاتے ہو نا دعوت میں، تو وہ اس کا فرض تھا کہ وہ مکس گیدرنگ سے بچاتا. تو شادی بیاہ میں اس طرح کی کہ جب گناہ کی محفل ہوگی تو اس میں تو جانا جائز نہیں ہے، تو اس کو لازم تھا. باقی ہوٹلوں میں کھانا کھانا یا سفر میں جانا یہ تو ضرورت میں داخل ہے. کہیں بھی جانا، جیسے آؤٹنگ کے لیے آپ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہو، تفریح پہ جاتے ہو، تو اس میں اگر مخلوط انتظام ہے، انتظام کا مطلب یہ کہ اس میں خود سے مخلوط ماحول بنا ہوا ہے. جیسے آپ سمندر پہ جاتے ہیں تو وہاں تو سب لوگ ہی آ رہے ہیں. اب بسوں میں آپ سفر کرتے ہیں، جہاز میں سفر کرتے ہیں تو وہ تو مکس گیدرنگ ہوتی ہے، وہ تو لیکن وہ آپ کی ضرورت ہے. تو وہاں پر وہ مکس گیدرنگ کا حکم نہیں ہوگا جو شادیوں میں اور باراتوں میں ہوتی ہے، تو اس کا حکم الگ ہے. تو اس میں یہ کہ سفر کرنا بھی جائز ہے آپ کے لیے، تفریحی مقامات پہ جانا بھی جائز ہے آپ کے لیے. یہ سب چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں. اب اس میں اگر خواتین بے پردہ ہو کے یا مرد اور عورت اختلاط کر کے جا رہے ہیں تو یہ تو نہیں کہ گویا ان جگہوں پہ اب قبضہ ہو گیا، اب دیندار لوگ جا ہی نہیں سکتے. تو جیسے عام لوگوں کے لیے جانا جائز ہے، دیندار کے لیے بھی جانا جائز ہے، کیونکہ وہ تفریح مقامات ہیں، اللہ نے سب کے لیے بنائے ہیں وہ. تو اس میں پھر جو بے پردہ عورتیں ہو کے جائیں گی یا مکس گیدرنگ والا ماحول بنائیں گے وہاں جا کے، بے پردگی والا ماحول، ان کو گناہ ہوگا. تو شادی بیاہ میں تو جو بلا رہا ہے اس کے ذمے تھا کہ وہ پارٹیشن کرتا، نہیں کیا تو آپ پر جانا، آپ کے لیے جانا جائز نہیں ہے. کیونکہ اصل میں تو آپ اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی کسی ضرورت سے نہیں جا رہے، آپ اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس میں اس کے ساتھ گناہ کی معاونت ہے. جبکہ ہوٹلوں میں، جہازوں میں، ٹرین میں، ان میں سفر کرنا یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی تو ہے لیکن آپ کی بھی ضرورت ہے یہ. تو اس لیے ہوٹلوں میں اگر کوئی مکس گیدرنگ کا ماحول ہے تو یعنی کوئی پارٹیشن کا انتظام نہیں کیا تو ہوٹل والے نے غلط کیا، اس کو کرنا چاہیے. لیکن اگر نہیں کیا تو آپ اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جا سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں. تو اس میں آپ یہ ضرور کریں کہ آپ جائیں. بلکہ آج کل تو پردے دار عورتوں کو ایسی جگہوں پہ تو یعنی تفریحی مقامات پر تو لے جانا چاہیے. انہوں نے تو بڑی قربانی دی ہے، اس ماحول میں پردہ کیا ہے. تو اب آپ جو شریعت